چنانچہ ہم اپنے بچپن میں اپنے محلے میں ایک بوڑھی عورت کو دیکھا کرتے تھے. وہ پاگل تھی. بچے اس کو تنگ کرتے تھے, کنکر مارتے تھے. تو مجھے میری امی کہتی تھی, بیٹا اس کو کبھی نہ تنگ کرنا, کبھی کنکر نہ مارنا. تو میں ہمیشہ کھڑے ہو کے, چھوٹا بچہ تھا, اس کو دیکھا کرتا تھا کہ یہ کیوں ایسے پاگل سی ہے, دیوانی سی ہے. جب بڑے ہوئے تو پھر والدہ نے اس کا قصہ سنایا. کہنے لگی کہ یہ ہمارے محلے کی ایک اچھے گھرانے کی خاتون تھی, جوان العمر تھی. اللہ نے اس کو بیٹا دیا. بیٹا بھی بڑا خوبصورت, گھر کے کام میں لگی ہوئی تھی. اب بچہ اپنی ماں سے بہت اٹیچڈ تھا. کچھ بچے ہوتے ہیں نا, گود کا چسکا ہوتا ہے کہ ہر وقت ماں ہی گود میں اٹھائے رکھے. وہ بھی اسی قسم کا بچہ تھا. اس عورت نے کوئی کام سمیٹنا تھا تو یہ اس بچے کو فیڈر دے کے لٹا کر گئی کہ تم اب جو ہے نا لیٹ جانا, اب باہر مت آنا, مجھے کام سمیٹنا ہے. اور بچہ فیڈر پہ کے پھر باہر. وہ تو معصوم بچہ تھا, چھوٹا تھا. تو ماں اس کو پھر لے کے آئی اور کہا کہ تم مجھے بہت تنگ کر رہے ہو, اب بالکل میرے پیچھے مت آنا. بچہ پھر آ گیا. اب اس کو غصہ آ گیا اور غصہ کنٹرول نہ ہوا تو یہ بچے پہ برسنے لگی. اس کو بہت سخت سست کہا, میں تجھے سلا کے آئی تھی, کیوں میرے پیچھے آ گیا, تنگ کرتا ہے مجھے, سویا سو ہی جاتا تو اچھا تھا. جب اس نے یہ الفاظ کہہ دیے نا کہ تو سویا سو ہی جاتا تو اچھا تھا, اللہ کی پکڑ آ گئی. مگر اللہ نے اس وقت اس کے بیٹے کو موت نہیں دی. دعا قبول کر لی کہ یہ بد دعا تمہاری زبان سے نکلی نا بیٹے کے بارے میں, غصے میں آ کے, اس کو تو ہم قبول کر لیتے ہیں, ابھی اس کو موت نہیں دیتے. اب وہ بچہ بڑا ہوا, لکھا پڑھا, وہ اسکول کا سب سے انٹیلیجنٹ بچہ, وہ کالج میں اسکالرشپ پانے والا بچہ. جب وہ فائنل ماسٹر ڈگری کر کے آیا تو اس نے بزنس شروع کیا. اتنا اچھا بزنس چلا اس کا کہ پورے شہر کے لوگ اس بچے کی مثالیں دیتے تھے کہ دیکھو اتنے اچھے اخلاق والا, تحمل مزاجی والا, خوش مزاج, اچھے بچہ, اتنا اچھا اس کا بزنس ہے. لوگ اس کی شکل دیکھتے تھے, تمنا کرتے تھے کہ میری بیٹی کا رشتہ اس سے ہو جائے, بہن کا رشتہ اس سے ہو جائے. وہ ایسا نوجوان بچہ تھا. لوگ اپنے بیٹوں کو مثالیں دیتے تھے, بیٹا ایسا بننا. لو جی, بالکل جب جوانی کا وقت تھا, اب ماں نے اس کے لیے اپنے ہی رشتہ داروں میں کوئی بہت خوبصورت بچی حور پری ڈھونڈی. پھر اس کے لیے بڑی تیاریاں, پیسے کی کمی نہیں تھی. جب سب چیزوں کی تیاری ہو گئی اور شادی میں ابھی صرف 3 دن تھے, اللہ کی شان کہ بچہ اپنے ہی گھر میں چل رہا تھا, فرش دھویا تھا اور ابھی گیلا تھا, پاؤں جو پھسلا, یہ نوجوان سر کے بل گرا اور اس کی موت آ گئی. اللہ نے پھل کو پکنے دیا. جب پھل پک کے تیار ہو گیا تب اللہ نے پھل کاٹا. اب تجھے سمجھ لگے گی کہ تو نے میری کس نعمت کی ناقدری کی تھی. ماں کے ذہن پہ اتنا صدمہ اس کی موت کا ہوا کہ وہ ذہنی توازن کھو بیٹھی. وہ گلیوں کے اندر بس تنکے چنا کرتی تھی. تو کبھی نقد سزا ملتی ہے, نکیر, اور کبھی اس میں تاخیر ہو جاتی ہے. آج بہنیں چھوٹی چھوٹی بات پہ بھائیوں کو بد دعائیں دے دیتی ہیں اور پھر بڑے ہو کے انہی کے لیے پھر بیٹھی رو رہی ہوتی ہیں, حضرت میرے بھائی کے لیے دعا کریں وہ نیک بن جائے, میرے بھائی کے لیے دعا کریں اس کی شادی کی زندگی میں مشکلات ہیں. بھائی کیوں بد دعا دی تھی؟ تو گناہوں کی سزا کی دوسری قسم تاخیر کہلاتی ہے. اور ایک اور بھی صورت کہ گناہ تو کیے جوانی میں, اللہ نے بڑھاپے میں بیوی کو نافرمان بنا دیا. یا اللہ, جتنی یہ اذیت ہوتی ہے نا کہ جوان اولاد ہو جائے اور وہ ماں کے ساتھ ہو, اور ماں اور اولاد سب ایک طرف اور اکیلا بوڑھا ایک طرف,
اور وہ سب نافرمان ہو اس کے. جتنا بڑھاپا ذلیل خوار ہوتا ہے نا وہ بوڑھا بتا بھی نہیں سکتا. تو بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نافرمان بنا دیتے ہیں اولاد کو, بیوی کو. کئی لوگوں کو دیکھا کہ بیمار ہوتے ہیں, کبھی ہسپتال کا چکر, کبھی ڈاکٹر کے پیچھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک میں فرمایا, اس حدیث کو مسند احمد نے روایت کیا اور طبرانی نے روایت کیا, نظر بھی نہیں آتی کہ جو شخص فجر کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے اللہ 4 مرضوں سے اس کو نجات عطا فرما دیتے. اب انسان سوچتا پھرتا ہے کسی نے رشتہ باندھ امید ہے کہ مستورات توجہ سے یہ بات سنیں گی اللہ تعالیٰ کوئی کام کرنا چاہے اور اس کی اہمیت کو ذرا سمجھیں گی کہ جو شخص فجر کے بعد 3 مرتبہ یہ آیت پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو 4 بڑے بڑے مرضوں سے بچائیں گے. نمبر 1 پاگل پن. اگر کوئی آدمی مینٹلی ان بیلنسڈ ہو, ریٹارڈڈ ہو, یا جس بندے کو چیزیں بھول جاتی ہوں یا چیزیں یاد نہ رہتی ہوں, ذہن سے متعلقہ جو بیماریاں ہیں وہ اسی پاگل پن کے زمرے میں آئیں گی. یا کسی کو مرگی کی بیماری ہوتی ہے وہ بھی اسی زمرے میں آئے گی. تو پہلی بیماری جو اللہ تعالیٰ دور کرتے ہیں وہ ہے پاگل پن, اور دوسری بیماری کوڑ پن. کوڑ پن کہتے ہیں چہرہ بدصورت ہو جانا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ برس کی بیماری ہو جائے, جیسے بعض عورتوں کو جلد بالکل سفید ہو جاتی ہے اور عجیب بدنما چہرہ ہو جاتا ہے, یا کئی مرتبہ جسم پہ تل اتنے نکل آتے ہیں, دانے اتنے نکل آتے ہیں کہ چہرہ بدنما ہو جاتا ہے, یا چہرے پر داغ پڑ جاتے ہیں کالے رنگ کے. تو چہرے پہ داغ پڑیں, چہرے پہ دانے بنیں, یا چہرے پہ برس کے نشان پڑیں, کوئی بھی چیز ہوگی وہ اسی کوڑ پن کے زمرے میں شامل ہوگی جس سے کہ چہرہ انسان کا بدصورت ہوتا ہو. یہ بیماری بھی اللہ دور فرما دیں گے. اب جن بیچاریوں کو بیوٹی پارلر پہ جانے کا شوق رہتا ہے اور اپنے فیس پہ پتہ نہیں کیا کیا پروسیس وہ کرواتی ہیں, تو ان کو تو چاہیے کہ وہ اس آیت کو یا اس فکرے کو بار بار پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کی خوبصورتی دیر تک سلامت رکھیں. اور تیسری چیز ہے اندھا پن. اندھے پن سے مراد یہ کہ آنکھوں کی بینائی ہی چلی گئی, یا آنکھوں میں موتیا بند آ گیا, یا آنکھوں پہ اینک لگانی پڑ گئی. یہ سب ایک ہی بیماری کی تفصیلات ہیں. تو جن کی نظر کمزور وہ بھی پڑھ سکتی ہیں, یا جن کو لینز لگانے پڑتے ہیں کنٹیکٹ لینز سے ہی یا کوئی اور, اس مصیبت سے بھی جان چھوٹ گئی. اور جن کی بینائی چلی گئی اللہ ان کے لیے بھی آسانیاں فرما دیتے ہیں. تو پاگل پن کی بیماری ختم, کوڑ پن کی بیماری ختم, اندھے پن کی بیماری ختم, اور چوتھا فرمایا فالج کی بیماری ختم. فالج ایک تو ہوتا ہے کہ انسان کا ہاتھ یا پاؤں کام ہی نہ کریں, اور ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اتنی ویکنیس کہ عورت کہتی ہے مجھ سے تو کھڑا ہی نہیں ہوا جاتا, میرے پاؤں سن ہو جاتے ہیں, میرے ہاتھ سن ہو جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں کمزوری اور فالج کی ابتدائی سٹیجز ہیں. تو یہ سب چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. اب بتائیں کہ اتنی بڑی بڑی بیماریوں سے جس بندے کو بچنے کی خوشخبری مل رہی ہو تو وہ تو پھر اس عمل کو کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. اور یہ عمل دیکھو چھوٹا کتنا ہے. وہ جو فکرہ فرمایا حدیث میں وہ ہے سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. اتنا سا فکرہ پڑھنے پر اللہ چہرہ بھی پر نور بنا دیتے ہیں, میموری بھی تیز کر دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ بینائی بھی تیز کر دیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ جسم میں طاقت بھی بھر دیتے ہیں. یہاں تک تو نیکیاں کمانا, گناہوں کو بخشوانا, فرشتوں کی دعائیں لینا, غم زدہ دل کو تسلی ملنا اور بیماریوں سے محفوظ ہونا, اس طرح کے عمل بتائے تھے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حکم فرمایا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ, تم کیوں پوچھتی ہو, استغفار کرو. ہمارے اکابر یہ معمول بتاتے ہیں روزانہ. ہوتی ہے نا دل میں وہ ختم. اچھا کوئی کیا کر لے گا, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کیا ہو جائے گا, اس کو دن میں کم از کم 100 مرتبہ صبح, 100 مرتبہ شام. پہلی نشانی ہوتی ہے دل کے سیاہ. زیادہ وقت ہو تو 200 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں. بگاڑ لے گا. مگر جب پڑھ رہے ہوں تو ذرا
اپنے گناہوں پر ندامت بھی دل میں محسوس کریں. یہ نہ ہو کہ زبان پہ استغفار چل رہا ہے اور دل میں گناہوں کے خیال چل رہے ہیں. رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتی تھیں استغفارنا یحتاج الی استغفار، اکاؤنٹ بھی کھولا ہوا ہے کہ ہم ایسا استغفار کرتے ہیں کہ اس کے اوپر ہمیں استغفار کرنے کی ضرورت ہے. صبح برکف دل سیاہ ہو چکا، توبہ برلب دل پر از لطف گناہ، نیکی کا ہاتھ میں تسبیح زبان نہیں کرتا. کئی لوگوں کو دیکھا کہ بیمار ہوتے ہیں، کبھی ہسپتال کا چکر، کبھی ڈاکٹر کے پیچھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک میں فرمایا، اس حدیث کو مسند احمد نے روایت کیا اور طبرانی نے روایت کیا کہ جو شخص فجر کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے اللہ 4 مرضوں سے اس کو نجات عطا فرما دیتے ہیں. اور تیسری بات، امید ہے کہ مستورات توجہ سے یہ بات سنیں گی بڑا برا لگتا ہے اور اس کی اہمیت کو ذرا سمجھیں گی کہ جو شخص فجر کے بعد 3 مرتبہ یہ آیت پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو 4 بڑے بڑے مرضوں سے بچائیں گے. نمبر 1 پاگل پن. اگر کوئی آدمی مینٹلی ان بیلنسڈ ہو، ریٹارڈڈ ہو، یا جس بندے کو چیزیں بھول جاتی ہوں یا چیزیں یاد نہ رہتی ہوں، ذہن سے متعلقہ جو بیماریاں ہیں وہ اسی پاگل پن کے زمرے میں آئیں گی. یا کسی کو مرگی کی بیماری ہوتی ہے وہ بھی اسی زمرے میں آئے گی. تو پہلی بیماری جو اللہ تعالیٰ دور کرتے ہیں وہ ہے پاگل پن، اور دوسری بیماری کوڑ پن. کوڑ پن کہتے ہیں چہرہ بدصورت ہو جانا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ برس کی بیماری ہو جائے، جیسے بعض عورتوں کو جلد بالکل سفید ہو جاتی ہے اور عجیب بدنما چہرہ ہو جاتا ہے. یا کئی مرتبہ جسم پہ تل اتنے نکل آتے ہیں، دانے اتنے نکل آتے ہیں کہ چہرہ بدنما ہو جاتا ہے. یا چہرے پر داغ پڑ جاتے ہیں کالے رنگ کے. تو چہرے پہ داغ پڑیں، چہرے پہ دانے بنیں، یا چہرے پہ برس کے نشان پڑیں، کوئی بھی چیز ہوگی وہ اسی کوڑ پن کے زمرے میں شامل ہوگی جس سے کہ چہرہ انسان کا بدصورت ہوتا. یہ بیماری بھی اللہ دور فرما دیں گے. اب جن بیچاریوں کو بیوٹی پارلر پہ جانے کا شوق رہتا ہے اور اپنے فیس پہ پتہ نہیں کیا کیا پروسیس وہ کرواتی ہیں، تو ان کو تو چاہیے کہ وہ اس آیت کو یا اس فکرے کو بار بار پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کی خوبصورتی دیر تک سلامت رکھیں. اور تیسری چیز ہے اندھا پن. اندھے پن سے مراد یہ کہ آنکھوں کی بینائی ہی چلی گئی، یا آنکھوں میں موتیا بند آ گیا، یا آنکھوں پہ اینک لگانی پڑ گئی. یہ سب ایک ہی بیماری کی تفصیلات ہیں. تو جن کی نظر کمزور وہ بھی پڑھ سکتی ہیں، یا جن کو لینز لگانے پڑتے ہیں کنٹیکٹ لینز سے ہی یا کوئی اور، اس مصیبت سے بھی جان چھوٹ گئی. اور جن کی بینائی چلی گئی اللہ ان کے لیے بھی آسانیاں فرما دیتے ہیں. تو پاگل پن کی بیماری ختم، کوڑ پن کی بیماری ختم، اندھے پن کی بیماری ختم، اور چوتھا فرمایا فالج کی بیماری ختم. فالج ایک تو ہوتا ہے کہ انسان کا ہاتھ یا پاؤں کام ہی نہ کریں، اور ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اتنی ویکنس کہ عورت کہتی ہے مجھ سے تو کھڑا ہی نہیں ہوا جاتا، میرے پاؤں سن ہو جاتے ہیں، میرے ہاتھ سن ہو جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں کمزوری اور فالج کی ابتدائی سٹیجز ہیں. تو یہ سب چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. اب بتائیں کہ اتنی بڑی بڑی بیماریوں سے جس بندے کو بچنے کی خوشخبری مل رہی ہو تو وہ تو پھر اس عمل کو کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. اور یہ عمل دیکھو چھوٹا کتنا ہے. وہ جو فکرہ فرمایا حدیث میں وہ ہے سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. اتنا سا فکرہ پڑھنے پر اللہ چہرہ بھی پر نور بنا دیتے ہیں، میموری بھی تیز کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بینائی بھی تیز کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جسم میں طاقت بھی بھر دیتے ہیں. یہاں تک تو نیکیاں کمانا، گناہوں کو بخشوانا، فرشتوں کی دعائیں لینا، غمزدہ دل کو تسلی ملنا، اور بیماریوں سے محفوظ ہونا، اس طرح کے عمل بتائے تھے.
قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حکم فرمایا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، استغفار کرو. ہمارے اکابر یہ معمول بتاتے ہیں روزانہ. گاڑی میں باندھنا پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ بھی دین استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، گاڑی میں باندھنا پسند اس کو دن میں کم از کم 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام، زیادہ وقت ہو تو 200 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہ سمیٹ دیتے ہیں. اللہ مگر جب پڑھ رہے ہوں تو ذرا اپنے گناہوں پر ندامت بھی دل میں محسوس کریں. یہ نہ ہو کہ زبان پہ استغفار چل رہا ہے اور دن میں گناہوں کے خیال چل رہے ہیں. رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتی تھیں استغفارنا یحتاج الی استغفار، کہ ہم ایسا استغفار کرتے ہیں کہ اس کے اوپر ہمیں استغفار کرنے کی ضرورت ہے. سبح بر